پھر جب صبح ہوئی تو داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ شہر میں داخل ہوئے. دیکھا کہ سامنے سے ایک جنازہ آ رہا ہے. اپنے شرکا سے پوچھا کہ یہ کس کی میت ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت شیخ حسین زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ کل رات انتقال فرما گئے ہیں. یہ داتا صاحب کے پیر بھائی تھے. تو یہ بات سن کر آپ چند لمحوں کے لیے دم بخود رہ گئے. پھر آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں. اشک باری کرتے ہوئے آپ جنازے میں شامل ہوئے. معتبر روایات سے پتا چلتا ہے کہ حضرت سیدنا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت شیخ حسین زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تدفین میں شریک ہوئے. مقامی باشندوں نے بڑی حیرت سے اس اجنبی کو دیکھا جو دفن کے بعد بھی بہت دیر تک قبر کے قریب اداس بیٹھا رہا. داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر حضرت شیخ حسین زنجانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر حاضر ہوتے اور رقت قلب کے ساتھ اپنے پیر بھائی کے لیے دعائے خیر فرماتے تھے. بہت دن بعد مرکز الاولیاء کے باشندوں پر یہ راز کھلا کہ جو روشنی زیر خاک روپوش ہو گئی ہے اور جو روشنی مزار کے باہر اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ نظر آ رہی ہے، دونوں ایک ہی آفتاب معرفت کا حصہ ہیں. یعنی بعد میں پتا چلا کہ دونوں پیر بھائی ہیں. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں پر ایک بات اور بھی سیکھتے چلے کہ جیسا کہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے پیر و مرشد کا حکم سنا، لبیک ارشاد فرمایا. علماء فرماتے ہیں کہ مرید پر لازم ہے کہ وہ اپنے مرشد کو کبھی لفظ کیوں نہ کہے. علماء فرماتے ہیں کہ مرید پر لازم ہے کہ وہ اپنے مرشد کو کبھی لفظ کیوں نہ کہے، کیونکہ تمام مشائخ نے اتفاق کیا ہے کہ جس مرید نے اپنے مرشد کو کیوں کہا وہ طریقت میں کامیاب نہ ہوگا. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیر و مرشد کی رضا حاصل ہو جائے تو دنیا اور آخرت سنور جاتے ہیں. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ 100 سال تقریباً اللہ کی عبادت کرتے رہے، اور عبادت کا یہ عالم تھا کہ دن کو روزہ رکھتے، رات کو قیام فرماتے اور ہر آنے جانے والے کو عبادت الہی کی تلقین فرماتے. ان کے انتقال کے بعد لوگوں نے انہیں جنت میں دیکھ کر ان کا حال پوچھا. فرمایا میری رات دن کی عبادت جنت میں داخلے کا باعث نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالی نے مجھے اپنے پیر و مرشد کی وجہ سے بخش دیا ہے. آپ فرماتے ہیں، مزید فرماتے ہیں، اے اولیاء کرام سے محبت کرنے والوں جھوم جاؤ، الحمدللہ کہ ہمیں اللہ کے ہر ولی سے پیار ہے. آپ مزید فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اولیاء، صدیقین اور مشائخ طریقت قبروں سے ان کو اٹھایا جائے گا تو ان کے کندھوں پر چادریں پڑی ہوں گی اور ہر چادر کے ساتھ ہزاروں ریشے لٹکے ہوں گے. ان بزرگوں کے مریدین عقیدت مند ان ریشوں کو پکڑ لیں گے، ان بزرگوں کے ساتھ پل صراط کو پار کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. صلو علی الحبیب. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اب نیکی کی دعوت دینے میں ہماتن مصروف رہے، اور آپ نے جو مسجد کا قیام فرمایا وہیں پر مدرسے کا بھی آغاز کیا. داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا درس دینے کا انداز یہ بڑا دل نشین تھا. آپ اکابرین اسلام کی حیات مبارکہ کے حوالے سے ایسے واقعات بیان فرماتے کہ پتھر سے پتھر دل انسان بھی پگھل جاتا. کبھی خاص احباب جمع ہوتے
تو آپ نہایت درد انگیز لہجے میں شکایت فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، ہر وقت ناپائیدار دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کوئی اولاد کی درخواست کرتا ہے، کوئی مال و زر کی اور کوئی عزت و جاہ کی، اگرچہ یہ ساری چیزیں فانی ہیں، بلکہ بنین و آدم نے انہیں مقصد حیات بنا لیا اور اس عہد کو فراموش کر دیا جو ان کی روحوں نے روز ازل میں اپنے رب عز و جل سے کیا تھا۔ کبھی کوئی مجھ سے یہ نہیں کہتا کہ میں اس کی سلامتی ایمان کی دعا کروں، یعنی اپنے متعلقین، اپنے محبین کو ایمان کی فکر دلایا کرتے تھے، ایمان کی حفاظت کی فکر دلایا کرتے تھے کہ اس سے غافل نہ رہو کہ آج جب کبھی ایسا موقع ملتا ہے تو واقعی یہ بات ہماری بھی ظاہر ہو جائے کہ آج اگر ہمیں پتا چلے کہ فلاں وقت دعا قبول ہوگی، ہمارا انداز کیا ہے، ہم کیا مانگیں گے، ہمارا مانگنا کیا ہے، صرف اور صرف دنیا کے معاملات، اس کا ہی غم ہمیں کھایا جا رہا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ عام لوگوں کے اجتماع سے بیان فرماتے اور ان کو راہ ہدایت یعنی نیکی کی دعوت پیش کرتے رہے، اور الحمدللہ یوں آپ کا حلقہ احباب بڑھنے لگا۔ پھر جذبہ عقیدت لوگوں کا اس قدر بڑھا کہ لوگ آپ کو گنج بخش کہہ کر پکارنے لگے۔ عام طور پر مشہور یہ ہے کہ تقریباً 150 سال کے بعد مشہور بزرگ حضرت خواجہ معین الدین چشتی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ مرکز الاولیاء لاہور تشریف لائے اور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار مبارک کے قریب آپ نے چلہ فرمایا۔ پھر دہلی جاتے ہوئے آپ نے ایک شعر پڑھا اور وہ شعر کیا تھا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقص آرام پیر کامل کامل آرا رہنما یعنی دونوں جہاں کے خزانے دینے والا نور خداوندی کا مظہر میرا داتا ناقص لوگوں کے لیے مرشد کامل اور کاملوں کے بھی رہنما ہیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ فیضان جاری کیا کہ الحمدللہ آج لاہور کو لاہور نہیں بلکہ مرکز الاولیاء کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یوں تو داتا صاحب کی کئی ایک کرامات بھی کتب میں بیان کی گئیں، ایک حصول برکت کے لیے ہم بھی سن لیتے ہیں کہ والی کابل و غزنی کی طرف سے ایک کافر راجہ کو پنجاب کا حاکم مقرر کیا گیا۔ بعض روایتوں کے مطابق یہ شخص سفلی عملیات میں بڑی مہارت رکھتا تھا، اس وجہ سے لوگ بڑے اس سے خوفزدہ رہا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی درس گاہ کے دروازے پر تشریف فرما تھے۔ ایک عورت، کافرہ عورت، دودھ کا مٹکا اٹھائے سامنے سے گزری۔ آپ نے اسے مخاطب کر کے فرمایا کہ خاتون، اگر تم یہ دودھ ہمارے ہاتھ فروخت کر دو گی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمہاری گائیں بہت سارا دودھ دیں گی اور ان کی صحت پر بھی خراب اثر نہیں پڑے گا۔ تو وہ کہنے لگی کہ بابا، ہم یہ دودھ اپنے راجا کو دینے پر مجبور ہیں،